نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ایک طرف آپ ان کو کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا علی، جس کا مولا رسول اللہ، اس کا مولا علی، اور اس پہ ایمان رکھتے ہیں. تو پھر آپ اس بات پہ کیوں نہیں ایمان رکھتے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس سسٹم کی تائید کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس کے نظام کی تائید کی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور ان کی تائید کی. اب آپ یہ اس ایکشن کو کیوں نہیں مولا کا ایکشن سمجھتے کہ مولا نے اس تمام تواتر سے جتنے بھی خلفائے راشدین آئے ان سب کی تائید کی؟ اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے کوئی ڈسپیوٹ ہوتا، اگر مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے کوئی پرابلم ہوتا، اگر اسلام کسی شکل میں خطرے میں ہوتا، تو خدا کی قسم یہ کربلا 63 ہجری کی بجائے یہ بہت پہلے برپا ہو چکی ہوتی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی خاموش نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم حق جانتے ہو تو ہرگز خاموش مت رہنا. اس کے اندر کوئی مصلحت کی بات نہیں. جو لوگ مصلحت کے حوالے دیتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے مصلحت کی، یہ دین ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے. یہ مصلحتوں کے نام پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں خلفاء کی اس لیے تائید کی، اس لیے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ وہ جانتے تھے کہ یہ حق پر ہیں، یہ خلافت راشدہ سچ ہے، حق ہے، وہ اس کا حصہ بن کے چلے. ورنہ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ ان 3 خلفاء میں سے کسی ایک مقام پہ بھی سسٹم کے اندر اسلامی دین کمپرومائز ہو رہا ہوتا، تو میں آپ کو گواہی سے کہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو دیکھتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہ رہتے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی مصلحت کی طرف نہ جاتے، وہ ایک لمحے کو بھی جو سو کالڈ تقیہ ہے اس کی طرف نہ جاتے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا عرصہ، 2.5 سال، 8.5 سال اور 11 سال، میری تقریباً 20-22 سال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سسٹم کا حصہ رہے، اس کی تائید بھی کرتے رہے اور اس کی بیعت میں بھی رہے. پھر جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا اور بلوائیوں نے چونکہ بہت بڑی تاریخ ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، جب بلوائیوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حسنین بیٹوں کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے اور خیال کیا کہ کہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہ ہو. بہرحال ان کی شہادت اللہ کے ہاں لکھی ہوئی تھی اور ایک بڑا مرتبہ اللہ کے ہاں سے پا کے چلے گئے، جبکہ ان کی شہادت بھی بے تحاشا مظلومیت والی تھی کہ اتنے بڑے بر اعظموں کا ایک سربراہ جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے اس کو نظر بند کر رکھا گیا ہوا ہے، اور رات کے وقت چند لوگ اندر کود کے ان کو تلاوت کرتے ہوئے ان کو شہید کرتے ہیں. تو ایک عجیب، اور پانی بند کرتے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی اس کنویں کا پانی بھی بند کیا گیا جس کنویں کو انہوں نے اللہ کے راستے میں وقف کیا تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was not someone جن کو خلافت کی ایک خواہش تھی. ان کا مقصد اللہ اور رسول کے دین کا کھڑا رہنا تھا، اللہ اور نبی کے بنائے ہوئے سسٹم کا کھڑا رہنا. یاد رکھیں میری بات، یہ خلافتوں پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تولنے والے لوگ اس بات کو سمجھیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام کا اصل مقصد بعد رحلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دین اپنے جگہ پہ جس طرح کتاب اللہ اور جس طرح سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہے دنیا میں، اس کا اقام اس طرح قائم و دائم رہے. یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رول تھا. اسی رول پہ کہا کہ من کنت مولا وہذا علی مولا. یہ نہیں کہ تم خلیفہ سمجھو گے تو مولا سمجھو گے، ورنہ مولا نہیں سمجھ رہے. تم ان کو اپنا پہلا کوئی امام سمجھو گے تو تب تمہاری جو ہے ان سے محبت پوری ہوگی. نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بتایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انڈورس کرتے رہے اس سارے سسٹم کو. ہی از دا ون ہو انڈورسز. میری جو جہاں پہ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے نا کہ میں تمہارے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، وعطرتی اور اپنے اہل بیت، والعطرتی اور اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا بھی ایک مقصد یہ ہے کہ وہ اس سارے پروسیس پہ نظر رکھیں کہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہم تک پہنچا ہے، کیا ہم اس کے اندر تو ہم اپنے حساب سے گنجائشیں پیدا نہیں کر رہے، کیا ہم اپنی مصلحت کے تحت تو اس کو استعمال نہیں کر رہے، کیا ہم اس کے اندر تو بدعت پیدا نہیں کر رہے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو لاکھوں کروڑوں سلام،
حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بیعت بھی کی، سسٹم کا حصہ بھی رہے، عمر فاروق کے زمانے میں بیعت بھی کی، سسٹم کا حصہ بھی رہے، عثمان غنی کے زمانے میں بیعت بھی کی، سسٹم کا حصہ بھی رہے۔ تھرو آؤٹ انہوں نے اس کو انڈورس کیا کہ یہ جو کچھ اللہ کے نبی کو عطا کیا گیا تھا عین اس کے مطابق ہے، اگر یہ اس کے مطابق نہ ہوتا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی کربلا کو بہت پہلے برپا کر چکے ہوتے۔ یاد رکھیں میرے اس جملے کو، یہ کربلا جو آپ کو حسین کے ساتھ یوم عاشور کے دن آپ کو اس کربلا کے مقام پہ دکھائی دیتی ہے جہاں پہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک سیسا پلائی دیوار بن گئے یزید کے، اور یزید کے جتنے بھی ٹٹو تھے ان کے سامنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کربلا کو بہت پہلے برپا کر چکے ہوتے، علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت پہلے برپا کر چکے ہوتے۔ مت سوچو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مصلحت الخاموش بیٹھے رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سارے کی ساری چیزیں دل میں رکھ کے تقیے میں بیٹھے رہے، اور انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک اگر یہ کیا ہوتا تو اللہ کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا میسج فیل ہو جاتا۔ 23 سال اللہ کے رسول نے دین کو صحابہ اور اہل بیت کے دل میں پہنچایا، اور دلوں میں اتارنے کے بعد نبی کی رحلت کے فوراً بعد نعوذ باللہ من ذالک اگر یہ ایمان رکھ لیا جائے کہ دین ختم ہو گیا تو بعض لوگ جو تھے وہ دین پہ مسلط ہو گئے، جو خود پرست تھے، جو سیلف سینٹرک تھے، جو سیلفش تھے، ایمان میں بھی نعوذ باللہ من ذالک ان میں تردد ہے۔ میں خلفائے راشدین کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کے حوالے سے جو ان پہ الزام تراشی کرتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دل میں ایمان تھا وہ بھی خاموش ہو گئے۔ تو یہ تو پورا کا پورا نبی کا میسج ہی فیل ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اگر آپ یہ تصور بھی کر لیں کہ 23 سال میں جو دین اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام اور اہل بیت تک پہنچایا وہ ان کی رحلت کے فوراً بعد ختم ہو گیا، یعنی نعوذ باللہ من ذالک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ محنت تھی اس کا اتنا بھی اثر نہیں تھا۔ استغفر اللہ۔ تو یہ بات سمجھیں کہ خلفائے راشدین حق پہ تھے، علی بھی ان کے ساتھ تھے، اور جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ بنے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی خلافتوں کو انڈورس کیا۔ یہ کہاں سے آپ لوگ ثبوت مانگتے ہیں خلافتوں کا؟ اٹھاؤ نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھو، پانچواں خط جو امیر معاویہ کے لیے انہوں نے بھیجا، اس میں انہوں نے لکھا کہ میں تمہیں وہی خلافت کا پیٹرن دے رہا ہوں، میں اس کا مفہوم بیان کروں، آپ یہ خط کھول کے پڑھ لیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے کہا، اے معاویہ میں تجھے وہی ماڈل پہ بنا کے دے رہا ہوں خلافت کا جس پہ ابو بکر کے ہاتھ بیعت ہوئی اور سب نے مہاجر و انصار نے بیعت کی، اور عمر کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، اور اسی پیٹرن پہ تمام مہاجرین اور انصار نے بیعت کی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی اور سب نے ان کی بیعت کی۔ میں ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ تمہیں اپنی بیعت کرنے کا بول رہا ہوں۔ اگر تم جانتے ہو کہ اس زمانے میں جو موجود تھے ان کو ایکسپٹ کرنے کے سوا ان پہ کوئی اور ان کے ساتھ ان کے پاس آپشن نہیں تھا، اور جو غیر موجود تھے وہ بھی اس چیز کو ان کی غیر موجودگی میں ایکسپٹ کرتے تھے، اور جو نہیں مانتے تھے، جو اس فیصلے کو نہیں مانتے تھے، اس فیصلے کو حکم الہی سمجھا جاتا تھا۔ خلافت راشدہ کو انصار اور مہاجرین کی کنسنسس کے بعد حکم الہی سمجھا جاتا تھا، اور جو اس سے اختلاف کرتا تھا اس کے خلاف جہاد ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ یہ بیان دیکھیں کہ جس میں انہوں نے تینوں خلفاء کی خلافت کی نہ صرف تائید کی بلکہ حکم الہی بولا، اور تائید نے بولا کہ میں تجھے وہی ماڈل دے رہا ہوں جس پہ تم نے اور ہم سب نے ان کی بیعت کی تھی، آج تم نے بھی میرے بیعت کرنی ہے۔ ہاں اگر تم اس سے ہٹو گے تو تم بھی بغاوت کے اس میں چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے دیا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی رحلت کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا۔ یہ نظام چلتا رہا، یہ نظام چلتا رہا۔ ہم علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا مولا مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جہاں علی رضی اللہ نے بیعت کر کے سسٹم ایکسپٹ کر لیا، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا گائیڈ بھی مانتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ان کی تائید ہے۔ لیکن جہاں پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی، جہاں پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی، وہاں پہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ایک تو یہ کہ وہ جو ڈیپیوٹی بنائے گئے تھے رسول اللہ کے، دوسری بات یہ تھی ڈیپیوٹی ناٹ ان دا سینس آف خلیفہ میرے، اس کو کوئی ڈونٹ گیٹ اٹ رائٹ رانگ۔ ڈیپیوٹی مینز کہ جتنے سارے امور کے کام تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپتے تھے،
لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد میں لوگ اس کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جس کی مثالیں دیتے ہیں کہ اس کے بعد جنگیں ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی. یس دیٹ واز اے پروٹیسٹ دیٹ واز کیریڈ بیسڈ آن دی، جس طرح ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ناحق خون ہوا تھا، ایک پروٹیسٹ کیری کیا گیا. اس میں مس انڈرسٹینڈنگ پہ کچھ جگہ پہ ایسا ہوا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ کہ یہ کفر و اسلام کی جنگ تھی، دو مسلمان گروہ تھے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر دو مسلمان گروہ میں جنگ ہو جائے تو جس نے غلطی کر رہا ہے، جو بغاوت کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کو نگیٹ کرو اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو حق پہ. علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق لازم ہے اس بات کے اوپر. علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خلافت کے بعد، جس میں انہوں نے اپنے تمام خلفائے راشدین کی تائید کی، انہوں نے تمام خلفائے راشدین کو حق بولا، اللہ کے اس ولی نے ہمیں یہی سبق دیا کہ ان کی خلافت حق تھی. ہمارے ساتھ رہی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. حسین لگنا تو